آج تو ہم صرف مسجد میں مسلمان ہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو مسجد کے اندر مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ شاعر اللہ میں مسجد بھی آتی ہے، شاعر اللہ میں علماء بھی آتے ہیں، دینی طبقات بھی آتے ہیں، شاعر اللہ میں صفا و مروہ بھی آتی ہے۔ شریعت پوری ہماری یہ شاعر اللہ میں ہے۔ اذان ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ آج دیکھو ٹی وی پہ اذان آئے تو ہم چینل بدل دیں، دینی کوئی بات لگی ہو تو چینل بدل دیں۔ لوگوں کے گھروں میں ٹی ویاں ہیں، پوچھا جائے کیوں ٹی وی ہے تو ہم نے کوئی بیان سننے کے لیے رکھے، کوئی اچھا کوئی بیان کرنے والا ہے یا اذان کی آواز، اور جب اذان کی آواز آتی ہے، اذان ہوتی ہے تو چینل بدل گئی۔ ہمارے ایک دوست ہے، اس نے 1 سال تک ٹی وی اپنے گھر میں رکھا، پھر ایک دن اس نے ٹی وی گھر سے نکالا۔ ہم نے کہا کہ کیوں جی 1 سال؟ کیونکہ 1 سال تک میں نے دیکھا، ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کعبۃ اللہ کی لائیو جو ہے ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم سنے، لیکن میں نے محسوس کیا خود بھی اور اپنے بچوں میں بھی کہ جب بھی یہ قرآن پڑھا جاتا تھا چینل بدل یہ تو ہم برکت کے لیے سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں قرآن برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بتایا ہے، کوئی مر جائے قرآن پڑھا جاتا ہے، تحفے تحائف کے لیے قرآن دیا جائے، رمضان آئے تو تراویح پڑھنے کے لیے قرآن مجید بس، جب زیادہ کو رمضان المبارک آیا تو ہم نے ختم کرنے کے لیے 4 ختم کیے تھی، 5 ختم کیے تھی۔ دکان کے ابتدا کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، دکانوں میں لوگوں نے قرآن رکھے، اوپر تک قرآن رکھتے اور صبح سویرے یاسین پڑھتے ہیں، سورۃ واقعہ پڑھتے، پڑھ کے پھر سارا دن نافرمانی، کوئی جھوٹ فریب دھوکہ، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس تو قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اور صبح سویرے ان کو آواز کے ساتھ اونچی آواز منزل سنتے برکت کے لیے، پھر جو ہی جب 10 بجتے ہیں دن شروع ہوتا ہے وہی گانے بجانا شروع ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، ہمارے عمل میں قرآن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے، ہمارے ملک میں قرآن نہیں ہے، ہماری عدالتوں میں قرآن نہیں ہے، ہمارے بازاروں میں قرآن نہیں ہے۔ قرآن کا قانون کہاں ہے؟ نہ یہاں اس کی طرف ہم نے توجہ دی، اور معذرت کے ساتھ بعض لوگ توجہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو حفظ قرآن مجید، بھائی رٹا مارو قرآن مجید کو، بڑے بڑے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے کون ہوگا؟ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے، ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ قرآن کی طرف توجہ دی نہیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا، نہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید آتا ہے، نہ ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے۔ معاشرہ قرآن سے خالی ہے، جس کی وجہ سے امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ آج دیکھو مدارس، کتنے مدارس ہیں، کبھی پوچھو کہ اگر آپ مدارس دیکھیں گے وہ کس پر زور دیتے ہیں؟ صرف قرآن حفظ پہ قرآن کی جو ہے وہ زور لگائی جاتی ہے، عمل پہ زور نہیں ہے۔ نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ نوجوانوں کی زندگیوں میں قرآن کیسے آئے گا؟ ترجمہ کیسے آئے گا؟ ان کی زندگیوں کیسے تبدیل ہوگی؟ وہ متقی کیسے بنیں گے؟ پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ ہمارے بزرگ کیسے جو ہے ان کی اصلاح ہوگی؟ ان کو ہدایت کیسے ہوگی؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ شروع سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بغیر میں قرآن پڑھ کر کے، حالانکہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، امن کی کتاب ہے، سکون کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا جو ہے مشن ہمیں بتاتی ہے، اور آج ہم اس پر کچھ ڈالے ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا